میرا نام مہرین ہے اور میں اپنے والدین کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کے ارد گرد ان کی پوری کائنات گھومتی تھی۔ ہمارا گھرانہ پرانی روایت کا امین تھا، جہاں بیٹیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے نصیب کے فیصلے بھی بڑی عجلت میں کر دیے جاتے تھے۔ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن اپنی محنت سے اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی۔ مگر جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، ابا نے اپنے برسوں پرانی دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے ایک قریبی دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ خاندان کے رواج کے مطابق بیٹیوں کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دینا ہی بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے 22 سالہ زندگی کے تمام رنگین خواب ابھی ادھورے ہی تھے کہ میری تقدیر کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ میری ماں کا ممتا بھرا دل ابھی میری رخصتی کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اکثر تڑپ اٹھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ابھی تو میری گڑیوں سے کھیلنے کے اور لاڈ اٹھانے کی عمر ہے، ابھی سے اس قدر بڑی ذمہ داری کا بوجھ میرے نازک کندھوں پر کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن ابا اپنی ضد کے پکے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جوان بیٹی وقت پر اپنے گھر کی ہو جائے تو ہی خاندان کی عزت محفوظ رہتی ہے، اس لیے آنن فانن شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی۔ میرا اکلوتا بھائی احمد، جو مجھ سے محض 1 سال بڑا تھا، وہ اکثر اداس نظر آتا۔ وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھتا اور اس کی خاموش نظریں جیسے مجھ سے معافی مانگتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابا کے فیصلے کے سامنے سب بے بس ہیں۔ جب یہ خبر ملی کہ لڑکا 32 سال کا ہے تو اماں اور احمد نے سخت اعتراض کیا، مگر ابا نے یہ کہہ کر سب کے لب سی دیے کہ بڑا شوہر ہی سمجھدار اور میچور ہوتا ہے، کم عمر کے لڑکے تو زندگی کی تلخیوں اور ذمہ داری کو اٹھانے میں برسوں لگا دیتے ہیں۔ گھر میں شادی کا جشن عروج پر تھا، ہر گوشہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر میری ماں کے دل میں ایک انجانی سی کسک اور بے چینی رقص کر رہی تھی۔ وہ بظاہر تو مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھیں، لیکن ان کی بھیگی آنکھیں بار بار میرا چہرہ تکتیں، جیسے وہ کسی کے آنے والے طوفان کو بھانپ رہی ہوں۔ انہوں نے محض ابا کی خوشی کی خاطر اپنے دل پر پتھر رکھ کر صبر کر لیا تھا کہ شاید ابا کا تجربہ درست ثابت ہو اور ان کی بیٹی کا نصیب سنور جائے۔ پھر وہ مہندی کی رات آ پہنچی۔ میں پیلے رنگ کے عروسی جوڑے میں ہاتھوں پر پیا کے نام کی مہندی لگائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جہاں سہیلیاں گیت گا رہی تھیں اور میں اپنی نئی زندگی کے پرکیف خواب بن رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نیا سفر خوشیوں کے نوید لائے گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ دیوار کے اس پار میری زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں جیسے ہی تیار ہو کر ابھی اپنے کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے بھائی احمد کی دبی دبی مگر لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ہانپتے ہوئے ابا سے کہہ رہا تھا، ابا، خدا کے لیے میری بات سنیں، میرے دوست کی فیملی سچ کہہ رہی ہے، وہ لڑکا جس کے ہاتھ میں آپ مہرین کا پلہ تھما رہے ہیں، وہ نہ صرف شرابی ہے بلکہ ایک بد کردار انسان بھی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہایت ہی برے لوگوں میں ہے۔ آپ کے دوست نے دوستی کی آڑ میں آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح میرے دل کے پار ہو گئے اور میں ایک ساکت کھڑی رہ گئی۔ ابا کی ایک بے بس اور دھیمی آواز آئی، احمد، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب عزت کا سوال ہے، اتنے مہمانوں کے سامنے ہم انکار کر کے اپنی ناک نہیں کٹوا سکتے، اب بیٹی کا جو بھی نصیب ہو۔ اماں کی سسکیوں بھری آواز آئی کہ آپ جانتے بوجھتے اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس جہنم کی آگ میں کیوں ڈھکیلے ہیں؟ مگر ابا کے غصے اور غرض نے سب کو خاموش کر دیا کہ اب صبح بارات آئے گی اور یہی آخری فیصلہ ہے۔ احمد ابا کو منانے کے لیے انہیں دور لے گیا اور میں وہیں مہندی لگے ہاتھ لیے کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میرا نصیب کل صبح کسی اندھیری کھائی میں گرنے والا ہے؟ کیا میری بارات آئے گی یا میری زندگی کا جنازہ اٹھے گا؟ شادی کی وہ صبح میری زندگی سب سے بوجھل صبح تھی۔ رات بھر کی سسکیوں اور انجانی حقیقتوں کے خوف نے میری آنکھوں سے نیند چھین لی تھی۔ آخر کار بارات آئی اور ابا نے مجھے بھری آنکھوں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے جب اپنے میکے کی دہلیز چھوڑی تو میرا وجود کانپ رہا تھا، کیونکہ بھائی احمد اور ابا کی وہ باتیں میرے کانوں میں شیشے کی طرح پگھل رہی تھیں۔ رخصتی کے وقت سب کے چہرے اداس تھے۔
رخصتی کے وقت سب کے چہرے اداس تھے، جیسے سب کو علم ہو کہ وہ مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ کے بجائے کسی طوفان کے حوالے کر رہے ہیں۔ جب نکاح کے بعد وہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں نے چوری چھپے اسے دیکھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی نفیس، سنجیدہ اور سمجھدار انسان معلوم ہوتا تھا۔ ایک پل کو جی چاہا کہ کاش احمد بھائی کی باتیں غلط ثابت ہوں، کاش اس پرسکون چہرے کے پیچھے کوئی درندہ نہ چھپا ہو۔ مگر سسرال پہنچتے ہی خوابوں کے شیش محل ٹوٹنے لگے۔ رخصتی کی اگلی صبح ہی جب میں کچھ لڑکیوں کے پاس سے گزری تو ان کی سرگوشیوں نے میرے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میرا شوہر کسی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسی لیے اس نے اتنے سال تک شادی نہیں کی تھی، مگر اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جانے کے بعد اس نے محض گھر والوں کے دباؤ میں مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں اتنی چھوٹی اور پیاری سی لڑکی اسے مل گئی ہے، شاید وہ اب اسے بھول جائے۔ یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ پہلا دکھ تو یہی تھا کہ جس شخص کے نام کی میں نے مہندی لگائی تھی اس کے دل میں پہلے ہی کسی اور کا بسیرا تھا۔ میں خوفزدہ رہنے لگی کہ جس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد اس کی شخصیت کے اصل تہے کھلنا شروع ہو گئے۔ وہ انتہائی سکون پسند اور حد سے زیادہ نظم و ضبط کا عادی تھا۔ اگر کمرے میں ایک بھی چیز اپنی جگہ سے ذرا بھی ہل جاتی تو وہ غصے سے آگ بگلا ہو جاتا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور اکثر نشے بھی کرتا تھا۔ اس کے مزاج میں ایک ایسی تپش تھی جو مجھے جھلسا کر رکھ دیتی۔ کبھی تو وہ بہت اچھا بن جاتا، مگر اکثر اس کی زبان سے نکلنے والے زہریلے جملے اور حقارت امیز لہجہ مجھے یہ احساس دلاتا کہ میں اس گھر میں صرف ایک ضرورت کے تحت لائی گئی ہوں۔ میرے ساس اور سسر بہت اچھے انسان تھے اور میری ایک چھوٹی نند بھی تھی، مگر وہ سب اس کے غصے سے اس قدر لرزتے تھے کہ کسی میں بھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ جب گھر آتا تو پورے گھر پر ایک سناٹا سا چھا جاتا، جیسے سب کی سانسیں اس کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہوں۔ ظلم کی انتہا اس دن ہوئی جب میرے سسر نے، جو میرے ابا کے پرانے دوست تھے، ہمارے گھر والوں کی دعوت کا انتظام کیا۔ میرے شوہر کا آلریڈی اس شام اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا کوئی پروگرام تھا، مگر میرے سسر نے شاید بھول کر اس کو پہلے اطلاع نہیں کی۔ جب فون پر میرے سسر نے اس کو دعوت کا بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور کسی طوفان کی طرح میرے کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، کیا تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اس نے دہاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ ارے مجھے تو خود ہی ابھی علم ہوا ہے، میں کیسے بتاتی؟ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے میرا جبڑا دبوچ لیا اور بولا، جھوٹ بولتی ہو، اپنے باپ سے کہہ کر اپنا مائکا یہاں بلاتی ہو اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دیتی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ صفائی دیتی اس نے پوری قوت سے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کا وہ تھپڑ اتنا زوردار اور اچانک تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میری آنکھوں کے نیچے خون جم گیا۔ میں ابھی سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ اس نے مجھے حقارت سے دھکا دیا۔ میں فرش پر لگی میز کے کونے سے جا ٹکرائی اور میرا ماتھا بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ تو غصے میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن میں وہاں فرش پر پڑی اپنی بکھری ہوئی زندگی اور خون آلودہ ماتھے کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہی وہ نصیب تھا جس کے لیے میرے ابا نے اپنی انا کی قربانی دی تھی۔ سر میں اٹھنے والے شدید چکروں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے کے باوجود میں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ آج میرے ماں باپ اور میرا بھائی احمد مجھ سے ملنے آنے والے تھے۔ ایک طرف تو ان کے آنے کی بے حد خوشی تھی اور دوسری طرف یہ جان لیوا دکھ تھا کہ اگر انہوں نے میرا یہ زخموں سے چور چہرہ دیکھ لیا تو ان پر کیا گزرے گی۔ میری ماں، جن کی طبیعت پہلے ہی ناساز رہتی تھی، وہ یہ منظر کیسے سہیں گی؟ میرے سسر اور نند میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ وہ کیا کہتے، وہ تو خود بے بس تھے۔ ان کی خاموشی میں ایک ایسی بے بسی تھی جو میرے زخموں کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ میری چھوٹی نند بھاگ بھاگ کر میرے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے ہمدردی کے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے میرے قریب آ کر دھیمے سے مجھ سے کہا، بھابھی آئیے میں آپ کو تیار کر دوں، ہم ان زخموں کو تھوڑا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی شفقت دیکھ کر میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاش یہ زخم میک اپ سے چھپ سکتے، اور جو روح پر لگے گھاؤ ہیں انہیں بھلا کون دیکھ پاتا۔ خیر، ہم نے ماتھے اور آنکھ کے نیل کو چھپانے کی پوری کوشش کی، مگر میں جانتی تھی کہ زخم چھپ بھی جائیں
تو بھی میری آنکھوں میں بسا دکھ میری ماں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں جا کر دروازہ کھولوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی ظلم کر دیا۔ میں کچن کی کھڑکی کے پیچھے چھپ کر اپنے بابا اور بھائی کو اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے بہت بڑا کوئی ظلم ہو گیا ہے اور میں ان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی نند کے ہاتھ پانی اور چائے بھیج دی مگر خود باہر نہیں گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری تڑپتی ہوئی ماں کچن میں چلی آئیں۔ ان کو بے چینی ہوئی کہ میں باہر خود کیوں نہیں آئی۔ میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، اپنی آنکھوں کے بند ٹوٹنے سے روکے رکھا، مگر جیسے ہی میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا میری ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ماں نے جب میرا چہرہ دیکھا تو ان کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی چیخ نکل گئی۔ ان کا کلیجہ دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور غصے اور دکھ کی ملی جلی آواز سے کہا، چلو مہرین، چلو اپنے باپ کو بھی دکھاؤ کہ اس نے اپنی انا اور جھوٹی عزت بچانے کے لیے اپنی پھول جیسی بیٹی کو کس جہنم میں جھونک دیا ہے۔ وہ زبردستی مجھے لاؤنج میں لے گئیں۔ میں منع کرتی رہ گئی۔ میں نے اپنے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجانے کی بہت کوشش کی، مگر جب ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ انہوں نے میری آنکھ کا نیل دیکھ کر نظریں جھکا لی اور سامنے بیٹھے میرے سسر بھی شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے۔ دسترخوان پر کھانا لگایا گیا مگر ابا کے گلے سے نوالا نہ اترا۔ انہوں نے 2-3 لقمے ہی لیے تھے کہ ہاتھ روک لیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا کا کلیجہ زخمی ہو چکا ہے۔ جب میں برتن وغیرہ رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو احمد میرے پیچھے ہی آ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ اس نے میرا بیگ نکالا اور کہا، اپنا سامان ڈالو، اس میں اپنا سامان ڈالو، اب میں تمہیں یہاں 1 منٹ نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا، ارے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں گر گئی تھی اس لیے مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ مگر وہ دہاڑ مار کر بولا، مجھ سے جھوٹ مت بولو مہرین، میں سب جانتا ہوں۔ ابھی ہم بحث ہی کر رہے تھے کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ احمد اسے دیکھتے ہی باہر نکل گیا تو وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب آیا اور بولا، لگتا ہے اماں کو شکایت لگا دی ہے، تبھی تمہارے باپ کا منہ سوجا ہوا ہے۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کہا کہ میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی ہے۔ مگر اس نے حقارت سے مجھے جھڑکا، یہ ڈرامے بازی بند کرو اور دفع ہو جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے شراب کی بو آ رہی تھی اور آنکھیں خون آلود تھیں۔ وہ آج بھی نشے میں دھت تھا اور میں ڈر کے مارے باہر آ گئی کہ کہیں وہ گھر والوں کے سامنے ہی نہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دے۔ اگر وہ سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا دے گا تو گھر کا ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ باہر ابا میرے سسر سے بات کر رہے تھے کہ وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی دوران میرا شوہر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا اور اس نے سب کے سامنے چلا کر بولا، لے جائیں اسے، مجھے تو ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسی غلیظ باتیں کرنے لگا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میرے باپ اور میرے بھائی کے سامنے اس نے کیا کیا بکواس باتیں نہیں کی۔ میرے سسر نے اسے خاموش کرانے کی بہت کوشش کی مگر جب وہ باز نہ آیا تو انہوں نے اسے ایک بھرپور تھپڑ دے مارا۔ باپ کا تھپڑ کھاتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا اور غصے کے عالم میں چیخ کر اس نے مجھے طلاق دے ڈالی۔ وہ لفظ میرے کانوں میں دھماکوں کی طرح گونجے اور گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا اور مجھے اس کے بعد کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ میری نند نے روتے ہوئے میرے کپڑے بیگ میں ڈالے اور میں ایک زندہ لاش کی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر سے نکل آئی۔ اب مجھ میں بولنے کی بھی سخت نہیں بچی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے۔ میری آنکھیں تو پتھر سی ہو چکی تھیں اور آنسو تو جیسے کہیں اندر ہی خشک ہو گئے تھے۔ میں رونا چاہتی تھی لیکن میں رو نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے بابا کی عزت کی قیمت چکا کر واپس جا رہی تھی جو انہوں نے اپنے دوست کے ایک شرابی بیٹے کی خاطر داؤ پر لگا دی تھی۔ اس رات ہم پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ ابا سوئے تو پھر دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکے۔ شاید وہ دکھ انہیں اندر ہی اندر کھا گیا کہ انہوں نے اپنی انا کی خاطر اپنی بیٹی کا نصیب اپنے ہی ہاتھوں سے داؤ پر لگا دیا تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ اس طلاق سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا جو کل مجھ پر گزری تھی۔ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور گھر کا سارا بوجھ میرے بھائی احمد کے جوان مگر کمزور کندھوں پر آ گیا تھا۔
مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میرے چچا نے اپنے بیٹے شہروز کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا، جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ایک بچے کا باپ تھا۔ تب ابا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں ایک شادی شدہ انسان کو اپنی بیٹی کیسے دے دوں، مگر آج میری بربادی دیکھ کر میرے چچا کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ابا کے جنازے پر مجھے گلے لگا کر دیر تک روتے رہے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے رہے، جیسے وہ ابا کی غلطی پر ماتم کر رہے ہوں۔ ابا کے جانے کے بعد گھر جیسے ایک دم خالی اور بے رونق سا ہو گیا تھا۔ میرا وہ بھائی جو ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا، اب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بس چپ چاپ رہتا اور گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا رہتا۔ میری ماں کی آواز جیسے کہیں کھو سی گئی تھی، وہ بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ ابھی بس ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ طلاق کے کاغذ بھی باقاعدہ گھر آ گئے تھے، جس نے رہی سہی امید بھی ختم کر دی تھی۔ میرے اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا کہ اس مختصر اور اذیت ناک اجوازی زندگی میں مجھے کوئی اولاد نہیں دی تھی، ورنہ شاید میں کہیں کی نہ رہتی، میری زندگی اور مشکل ہو جاتی اور میری مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وہ دن میرے لیے ایک بڑی آزمائش تھے، جہاں تنہائی اور بے بسی میرا مقدر بن چکی تھی۔ جیسے ہی میرے عدت کے دن پورے ہوئے، میرے چچا بڑی امید کے ساتھ ایک بار پھر میری ماں کے پاس آئے۔ اس بار وہ رشتہ مانگنے نہیں بلکہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میری ماں، جنہوں نے ابا کے فیصلے کا انجام دیکھ لیا تھا، اس بار خاموش رہیں اور چپ چاپ سر جھکا کر اپنی رضامندی دے دی تھی۔ یوں میں ایک بار پھر شہروز کی دلہن بن کر اپنے چچا کے گھر آ گئی تھی۔ شہروز ایک انتہائی نفیس اور درد دل رکھنے والا انسان ثابت ہوا۔ اس نے نہ صرف میری قدر کی بلکہ مجھے وہ مقام دیا جس کی میں حقدار تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جسے میں نے اپنی سگی اولاد کی طرح اپنا لیا ہے، اور وہ بھی مجھے اپنی ماں مانتا ہے۔ شہروز کے گھر آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ حقیقت میں شوہر کسے کہتے ہیں اور عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، مگر ماضی کے وہ زخم آج بھی کبھی کبھی ٹیس مارتے ہیں۔ آج کی کہانی کا یہ مقصد ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی جیتا جاگتا انسان سمجھا کریں۔ وہ کوئی بے جان شے نہیں ہے جنہیں آپ اپنی جھوٹی انا اور نام و عزت کی خاطر کہیں بھی کیسے بھی قربان کر دیں۔ اپنی ضد اور اپنے دوستوں سے کیے گئے وعدوں کو نبھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی پوری زندگی کا سودا مت کریں، کیونکہ جب ان کا نصیب بگڑتا ہے تو پھر وہ عزت بھی باقی نہیں رہتی جس کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سب کیا ہوتا ہے۔ اور بچے جب تکلیف میں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے پھر ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔